من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین ذوال احترام والاحتشام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج ہم نے 29ویں پارے سے تلاوت کا آغاز کیا ہے اور سورہ ملک سے ابتدا کی ہے تلاوت کی۔ ترتیب مصحفی کے اعتبار سے یعنی قرآن پاک کی ترتیب سے یہ 67 نمبر پر سورہ مبارکہ ہے۔ ترتیب نزولی کے لحاظ سے 77 نمبر پر ہے، مکی نسبتاً ہے، 30 آیتیں اور 2 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے کو زیادہ اجاگر کیا گیا ہے۔ ابتدائی صورت میں بتایا گیا کہ زندگی اور موت کی تخلیق کا مقصد مقدار کی کثرت نہیں بلکہ معیار کا حسن پیدا کرنا ہے۔ کسی بھی نیک عمل کو بہتر سے بہتر اور خوبصورت سے خوبصورت انداز میں سر انجام دیا جائے۔ اس کے بعد قدرت کے فن تخلیق میں کمال مہارت کا بیان ہے۔ وسیع و عریض 7 آسمان بنا دیے مگر ان میں کوئی دراڑ، کہیں پر کوئی جھول نہیں رہنے دیا۔ ستارے پیدا کرنے کا مقصد زینت بھی ہے اور آسمانی نظام کے رازوں کو شیاطین سے تحفظ فراہم کرنا بھی ہے۔ پھر جہنم کے اندر عذاب کی شدت اور کافروں کی ندامت اور شرمندگی اور بے بسی اور قسم پرسی کی بہترین انداز میں منظر کشی کی گئی۔ پھر اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والے جو ایسے مقام پر بھی جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو اللہ سے ڈریں، ان کے لیے بڑے صلے کا وعدہ کیا گیا۔ پھر زمین پر چلنے پھرنے کی سہولت، روزی کمانے کے مواقع فراہم کرنے کے انعام کا تذکرہ کر کے اس منعم حقیقی کے دربار میں پیشی کی یاد دہانی کرائی گئی ہے۔ پھر اچانک عذاب الہی کے ظہور کی صورت میں انسانی بے بسی کی تصویر کھینچی گئی ہے اور ہدایت یافتہ اور گمراہ انسان کو نہایت خوبصورت تعبیر میں واضح کیا گیا ہے۔ ایک شخص فطری انداز میں بالکل سیدھا بیچ راستے میں چل رہا ہو اور دوسرا فطرت کے خلاف سر کے بل چلنے کی کوشش کر رہا ہو، یقیناً یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ نبی اور اس کے ساتھیوں کی ہلاکت کی تمنا اور دیندار طبقے کی ہلاکت کی خواہش اور کوشش پر فرمایا گیا، اے نبی آپ فرما دیجیے کہ اگر میں اور میرے ساتھی ہلاک بھی ہو جائیں تو اس طرح اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچ سکو گے۔ اس لیے کہ اللہ پر توکل کرنا چاہیے، اس کی نعمتوں میں غور کر کے اسے پہچاننے کی صحیح بلیغ جاری رکھنی چاہیے۔ پانی جو کہ زندگی کی ابتدا اور بقا کا ضامن ہے، اسے اگر اللہ تعالیٰ خشک کر دیں تو زمین کی تہ میں جذب کر دیں تو تمہارے کنوؤں کے خشک سوتوں میں پانی کا بہاؤ کون لائے گا؟ اللہ کے سوا کون لا سکتا ہے؟ اس سورہ کے مضامین اور عقیدہ سے ان کا گہرا تعلق حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ آپ کا اپنا یہ عمل تھا کہ آپ سرکار سونے سے پہلے ہر روز اس کو تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ حکمت پر مبنی ہونے کی دلیل ہے کہ حضور سونے سے پہلے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت لازمی فرمایا کرتے تھے۔ سورہ قلم ہے، 68ویں آیہ مبارکہ ہے 29ویں پارے کی۔ ترتیب نزولی کے یا تو 2 نمبر پر یہ نازل ہوئی ہے یا 5ویں نمبر پر، نسبتاً مکی ہے۔ قلم یا نون والقلم قرآن کی 88ویں اور مکی صورتوں میں سے ہے جو 29ویں پارے میں واقع ہے۔ اس سورہ کو یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کہ اللہ نے اس کی پہلی آیت میں لفظ قلم کی قسم کھائی ہے اور قلم کے مضامین میں مشرکین کے بے جا تہمتوں کے مقابلے میں میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور صبر کی تلقین فرمائی گئی۔ مشرکین کی پیروی سے ممانعت اور قیامت کے دن مشرکین کے عذاب کی یاد آوری پر مشتمل ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت جو مشہور ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ اور آیت خلق عظیم ہے، جس میں کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کو خلق عظیم کا مالک قرار دیا گیا ہے۔ احادیث میں آیا ہے جو شخص سورہ قلم کو اپنے فرائض نماز میں یا مستحب نمازوں میں نوافل میں پڑھے تو یہ شخص فقر، تنگ دستی اور فشار قبر سے محفوظ رہے گا، عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ اس کے مضامین میں اگر اشارتاً میں عرض کر دوں تو کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص صفات کا بیان اور آپ کے خلق عظیم کا پیکر قرار دینا، مشرکین اور پیغمبر اکرم کے دشمنوں کی بری صفات کا ذکر کرنا، اصحاب الجنہ کی داستان اور مشرکین کو خبردار کرنا، قیامت اور اس دن مشرکین کے عذاب کی یاد آوری،
مشرکین کے مقابلے میں کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کو صبر و استقامت کی تلقین اور مشرکین کی پیروی سے ممانعت کی گئی۔ آگے ہم نے اللہ آپ کی خیر کرے سورہ حاقہ جو ترتیب کے لحاظ سے 69 نمبر پر اور ترتیب نزولی کے لحاظ سے 78 نمبر پر آیہ مبارکہ ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی نسبت مکی ہے جی۔ صورتوں میں سے جو قرآن پاک کے 29ویں پارے میں ہے، اس کے اگر میں مختصراً تلخیصاً میں آپ کو عرض کر دوں، مضامین تو گزشتہ امتوں کا اجمالی ذکر جو قیامت کے دن کے منکر تھے، خاص کر قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون، اور روز قیامت کے حالات اور لوگوں کا دو گروہوں یعنی اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال میں تقسیم ہو جانا، جن میں سے ایک نجات پانے والا، دوسرا گروہ ہلاک ہونے والے ہیں، قرآنی تعلیمات کی تصدیق اور ان کی عظمت۔ سادہ لفظوں میں یہ جو تلخیصاً میں نے مضامین عرض کیے ہیں، یہ تفصیل کے ساتھ اس سورہ مبارکہ میں بیان کیے گئے، اور ایک جو خاص بات ہے اس کی وہ یہ ہے کہ یہ یاد رکھیے کہ کائنات عالم میں ہر ایک تعلیمی نظام بالکل ابس، جھوٹا، خراب اور بالکل بے معیاری ہے۔ اگر کوئی معیاری علم ہے، معیاری نظام ہے، معیاری تعلیم ہے تو وہ قرآن پاک کی تعلیمات ہیں، جو صدیوں سے لے کے 14 صدیاں سے زیادہ گزر گیا ہے، قرآن کی کسی بھی جو ہے آیت کو تبدیل نہیں کیا گیا، قرآن کا کوئی مضمون تبدیل نہیں ہوا، قرآن نے جن جن چیزوں کو ڈسکس کیا بعین ہی وہ اسی طرح ہوتی گئی ہیں۔ آج کی جدید سائنس نے بھی قرآن کو نہیں جھٹلایا، تو جو جھوٹے اب ہم جو بچپن میں پڑھتے تھے قاعدے، وہ آج قاعدے ہیں ہی نہیں۔ جو ہم نے پلے گروپ میں پڑھے، پہلی دوسری میں پڑھے، وہ ہیں ہی کوئی نہیں۔ چھٹی میں جا کے انگریزی لگتی تھی، ہاں جی، وہ اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اب تو پلے گروپ میں ہی انگریزیاں شروع ہو جاتی ہیں اور اینڈ تک لے کے جاتے ہیں، پھر بھی بچے ذہنی طور پہ معاف ہیں اور کوئی کسی لائق نہیں۔ جتنے آج کل کے پڑھے لکھے نوجوان ہیں، 70 سے 80% لوگ بیکار ہیں، کوئی کام ہی نہیں ہے۔ لیکن ہمارے دور کے جو پڑھے ہوئے ہیں وہ سارے کام کرنے والے لوگ ہیں، تو کیونکہ ہم نے قرآنی تعلیمات کو ہم نے اولین ترجیحات پہ رکھا تھا۔ اچھا جی، اگلی سورہ مبارکہ ہے جی، اللہ آپ کے خیر کرے، معارج 70 نمبر پر ہے، نزولی اعتبار سے یہ یا تو 77 نمبر پر آئی ہے یا 79 نمبر پر، مکی سورہ مبارکہ ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کے اگر میں مضامین میں مختصراً تلخیصاً عرض کروں تو پہلا حصہ کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے بعض احکام کو نہ ماننے والے پر بہت جلد عذاب نازل ہونے کے بارے میں بیان کیا گیا۔ دوسرا حصہ قیامت کے مقدمات، خصوصیات اور اس دن کفار کے حالات کے بارے میں ذکر کیا گیا۔ تیسرا حصہ نیک اور بدکار انسانوں کے بعض خصوصیات کے بارے میں ہے جو انسان کو بہشتی یا دوزخی بنا دیتے ہیں۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا جی کہ عمل سے ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ اللہ نے اس چیز کا ذکر کر دیا، یہ عمل کرو گے جنتی ہو جاؤ گے، یہ عمل کرو گے دوزخی ہو جاؤ گے، اختیار دے دیا، جا بندے تجھے اختیار ہے۔ پھر آخری حصے میں جو اس کا تقسیم کیا جائے تو چوتھے حصے میں مشرکین اور کافرین کو نصیحت اور خبردار کرتے ہوئے ایک بار پھر قیامت کے مسئلے کو بیان کیا گیا۔ آگے ہم نے سورہ نوح کی تلاوت کی، ترتیب کے لحاظ سے یہ سورہ مبارکہ 71 نمبر پر ہے اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے بھی یہ 71 نمبر پر ہی نازل ہوئی۔ حضرت نوح کی داستان پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ نوح رکھا گیا ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے تفصیلی مضامین میں حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کی قوم کے حالات کی طرف قرآن کی متعدد صورتوں میں بھی اشارہ کیا گیا ہے اس صورت کے علاوہ۔ تاہم سورہ نوح میں آپ کی زندگی کے ایک خاص حصے کا بیان ہے جس کا کسی دوسرے مقام پر اس اسلوب سے ذکر نہیں ملتا۔ اس صورت میں توحید کی جانب آپ کی مسلسل دعوت اور اپنی ہر دھرم لوگ قوم کو آپ کی جانب سے تبلیغ و دعوت کی کیفیت کا بیان ہے۔ 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے اور 80 لوگ مسلمان ہوئے۔ اتنے حرام خور قسم کے لوگ، اتنے ہڈ حرام قسم کے لوگ کہ تبلیغ کرتے رہو لیکن ان کی سمجھ میں کوئی نہیں آئی۔ ٹھیک ہے جی، پھر آگے اس سورہ مبارکہ میں حضرت نوح کی داستان کی مناسبت سے کچھ اور مطالب بھی مذکور ہیں جن میں نوح علیہ السلام کے نصائح اور مواعظ کا بھی ذکر ہے، تقوی اور اللہ
اور اس کے پیغمبر کی اطاعت پر زور دیا گیا ہے، اللہ کی نعمتوں اور توحید کے آثار و علامات کا بیان کیا گیا ہے، عقائد فقہ، اخلاق، معاشرت کے اصولوں کا ذکر کیا گیا ہے، نوح علیہ السلام کی سبق آموز دعائیں اور دعا کرنے کا طریقہ بھی اس سورہ میں بیان کیا گیا۔ اگلی سورہ مبارکہ ہم نے جن پڑھی، 72 نمبر پر یہ ہے ترتیب کے لحاظ سے، اور 40ویں نمبر پر ہے ترتیب نزولی کے لحاظ سے۔ اللہ آپ کی خیر کرے، 72ویں سورہ ہے، مکی نسبت ہے اس کی، 29ویں پارے میں واقع ہے۔ اس سورہ کی پہلی آیت میں لفظ جن اور اس سورت میں جنات سے متعلق گفتگو ہونے کی بنا پر اس سورت کا نام جن رکھا گیا ہے، اور جنات سے متعلق لوگوں کے بعض خرافات کا ذکر کرتے ہوئے ان کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ اس سورت کی بعض آیات کے مطابق میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ حضور کی یہ دعوت تمام جن و انس کے لیے ہے، تمام جن و انس کے لیے۔ حضور صرف ایک نسل کے یا ایک قوم کے یا ایک مخلوق کے نبی بن کے نہیں آئے، بلکہ آپ رحمت للعالمین اور تمام کائنات کے نبی بن کے تشریف لائیں۔ اس سورہ مبارکہ کی مشہور آیات میں سے جو آیات ہے نمبر 18 ہے میں مساجد، جبکہ آیت نمبر 26 اور 27 میں انبیاء کی عصمت کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے۔ اس سورت کی فضیلت کے بارے میں آیا ہے کہ جو کوئی سورت جن کی تلاوت کرے، اللہ اسلام کی تصدیق یا تکذیب کرنے والے تمام جنات اور شیاطین کی تعداد کے برابر غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اتنی یہ فضیلت کی حامل۔ پھر ہم نے سورہ مبارکہ 73 نمبر جو سورۃ المزمل ہے، یہ ہم نے پڑھی ہے جی۔ اس کے خاص مضامین میں عرض کر دوں تو 5 حصوں میں یہ تقسیم ہوتے ہیں جی۔ تلخیصاً میں عرض کروں کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شب بیداری کرنا ہے جی، آپ کا قرآن کی تلاوت، نیز نبوت کی مسئولیت کو مقبول کرنے کی تیاری کا حکم ہے، مخالفین کے مقابلے میں حضور کو صبر اور استقامت اور ان کے ساتھ مدار کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے، آخرت کے بارے میں گفتگو کی گئی، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا، فرعون کی سرکشی اور عذاب میں مبتلا ہونا، پہلی آیت میں موجود شب بیداری کے حکم میں تخفیف، اور قرآن کی تلاوت، نماز، زکوٰۃ، خدا کی راہ میں انفاق اور استغفار کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو جتنا ہو سکتا ہے۔ پھر سورہ مدثر کی ہم نے تلاوت کی، اور اللہ آپ کی خیر کرے، یہ 74ویں اور ترتیب نزولی کے لحاظ سے چوتھی مکی صورت ہے جو آغاز بعثت میں ہی نازل ہوئی، اور اس کے اندر جو ہم تلخیصاً عرض کروں تو پہلی نمبر پر کریم آقا جی کو حکم دیا گیا کہ وہ لوگوں کو ڈرائیں، اور بیان آیات سے ہی سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ حکم بعثت کے ابتدائی ایام سے متعلق ہے۔ دوسری، عظمت اور شان قرآن پر مشتمل ہے۔ تیسرا، اس کا حصہ منکرین قرآن اور اسے سیر کرنے والوں کو ڈرایا گیا، نیز دعوت خدا سے سرپیچی کرنے والوں کی سرزنش کی گئی ہے۔ اسی طرح اس صورت میں بہشتیوں، دوستیوں کی خصوصیات اور متکبر افراد کی صفات بیان ہوئی ہیں۔ کسی بڑے انعام واصلے کی امید نہ رکھتے ہوئے کسی کو معاف کرنا اس صورت کے اخلاقی نکات میں سے ہے، اور حضور کو جو جادوگر کہا گیا اس کی تردید کی گئی ہے۔ پھر ہم نے سورہ مبارکہ اللہ آپ کی خیر کرے قیامہ پڑھی جو 75 نمبر پر ہے، اور اس کے جو میں تلخیصاً عرض کر دوں تو آخرت کے واقعہ ہونے کو ایک قطعی اور یقینی امر قرار دینے کے ساتھ ساتھ اس دن رونما ہونے والے واقعات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ سورت میں قیامت کے دن انسانوں کو 2 گروہوں میں تقسیم کرتے ہوئے ایک کی نورانی اور سفید روح، اور جبکہ دوسرے گروہ کو مغموم اور بدحال قرار دیتے ہیں۔ آگے چل کر ایک صورت میں اللہ وحدہ لا شریک بیان فرماتا ہے کہ انسان دنیا کو جو ہے نقد پا کر آخرت کو فراموش کرتے ہیں، اور قیامت آتے ہی تو وہ ساری کی ساری افسوس اور پریشانی کے علاوہ ان کو کوئی شے نہیں ملنے والی، اور اسی طرح آخرت کے اوپر مزید جو ہے کیا گیا۔ اور پھر جو آخری بات اس میں، وہ اللہ جو انسان کو نیستی سے وجود میں لاتا ہے، کیا وہ مردہ انسان کو زندہ کرنے پر قادر نہیں؟ اس اعتراض کا جواب دیا گیا۔ آخر میں ہم نے جو صورتیں پڑھی ہیں 2، اس میں سے سیکنڈ لاسٹ ہے سورۃ دہر۔ اس صورت کے آغاز میں انسان کی تخلیق کا بیان ہے، اس کے نقطے کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ زمانے کے کسی وقت میں انسان قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ اس کے بعد انسان کی تخلیق، اس کی ہدایات اور اس کے شاکر یا کافر ہونے کی طرف اشارہ بھی ہے۔ پھر کافروں کے لیے طرح طرح کے عذاب اور عبرات کے لیے مختص
جو ہے نعمتوں اور ان کے اوصاف کا 18 آیات میں بیان کیا ہے، اور اس امر پر دلیل ہے کہ اصل مقصود انہی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ ان نعمتوں کی صفات کے ذکر کے بعد حضور کو اپنے خطاب فرماتے ہوئے رب کریم نے فرمایا، قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا اور بشر کے لیے نصیحت کا منبع ہے، پس ضروری ہے کہ اپنے خدا کے حکم پر صبر کرو اور کفار کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، اپنے خدا کو صبح و شام یاد کرو، راتوں کو اس کی بارگاہ میں سجدہ کرو اور طولانی راتوں میں اس کی تسبیح کرو۔ آخری صورت میں ہم نے پڑھا جی سورہ مرسلات ہے جی، ترتیب کے لحاظ سے 77 نمبر پر، نزولی اعتبار سے 33 نمبر پر، نسبتاً مکی، اور سورہ مبارکہ کے جو ابتدائی پہلے لفظ میں ہی مرسلات کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ مرسلات کہتے ہیں بھیجے گئے، یہ بھیجے ہوئے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کے پہلی آیت میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اس لیے اس سورہ مبارکہ کا نام مرسلات رکھا گیا۔ سورہ مرسلات میں قیامت کے وقع پر یعنی واقع ہونے پر تاکید کرتے ہوئے اس کے منکروں کو در پہ ڈرایا اور دھمکایا گیا ہے۔ اس سورت میں مجرموں اور پرہیزگاروں کے اعمال نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ان دو گروہوں کے انجام کی طرف اشارہ ہے کہ سورت کی تلاوت کے بارے میں ٹھیک ہے جی، اور اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کے بارے میں کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں لکھا گیا کہ یہ مشرکین میں سے نہیں ہے۔ مرسلات میں قیامت کے وقوع پر بہت زیادہ تاکید کے ساتھ ان نشانیوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح انسان کی نسبت اللہ کی بخشش اور مہربانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مجرموں پرہیزگاروں کے اعمال اور ان کی نشانیوں نیز ان دو گروہوں کے انجام کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔ اس صورت میں وقوع قیامت پر تاکید کے ساتھ اس کے منکروں کو شدید دھمکی دیتے ہوئے آیت ویل یومئذ للمکذبین کو 10 مرتبہ، یہ جو جھٹلاتے ہیں نا جی اللہ کے عذاب کو، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ یہ تھی جی آج کی ہم نے جو پوری تلاوت سنی ہے اس کی تلخیص تھی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اب انشاءاللہ زندگی رہی تو آگے جتنے بھی یہ صورتیں چلیں گی 30ویں پارے کے، اس کے اندر آخرت، قیامت اور جنت دوزخ، انہی کے اوپر سب سے زیادہ جو ہے وہ ہوگا سلسلہ۔ اگر طبیعت نے کوئی ساتھ دیا تو کل انشاءاللہ مزید عرض کر دوں گا، نہ ہوا تو پھر انشاءاللہ تعالی العزیز جیسے میرے رب کی مرضی ہوئی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ ہمارا یہ پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔